والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم علي مني وأنا من العلي وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ جمال عشق و مستی نئے نوازی، جلال عشق و مستی بے نیازی، کمال عشق و مستی ظرف حیدر، زوال عشق و مستی حرف رازی۔ سامعین مکرم اور عزیز نوجوانوں اور دوستوں، 13 رجب ولادت کا دن ہے۔ زوج بطول، اخو الرسول، امام الاتقیاء، امام الاولیاء، سید الصحابہ، ہمارے سردار، ہمارے امام حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یوم ولادت ہے۔ آج اسی نسبت سے میں نے جناب حیدر کرار کا ذکر خیر کرنا ہے۔ اہل سنہ والجماعت کے نزدیک حضرت علی کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، آج میں نے اس میں سے شجاعت اور بہادری کا تذکرہ کرنا ہے۔ یوں تو میرے نبی نے فرمایا صحابی کا نجوم فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، میرے صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس ایک کی بھی پیروی کرو گے کامیابی تمہارا مقدر ہے، ہدایت تمہارا مقدر ہے۔ خود حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جناب صدیق کائنات کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد یہ فرمایا کہ جب میں بچہ تھا اس وقت اگر عظیم شجاعت والا کوئی شخص مجھے نظر آیا تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ مابین الصحابہ انتہائی محبت تھی۔ اللہ کا قرآن بھی کہہ رہا ہے نا، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ میرے صحابہ جب کافروں کے مقابلے میں آتے ہیں تو سیسا پلائی دیوار بن جاتے ہیں، پھر جبل استقامت بن جاتے ہیں، اور جب یہ آپس میں بیٹھتے ہیں تو رحماء بینہم، تو یہ پھولوں کی پتیوں سے بھی نرم بن جاتے ہیں۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر کہا کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ کبھی یہ صحابہ کو میدان میں دیکھیں تو ان کی تلواروں سے کفار کی گردنوں کے ڈھیر لگتے تھے، لیکن جب یہ صحابہ آپس میں حضور کی مجلس میں بیٹھتے، دسترخوان پر بھی بیٹھتے، تو اپنے حصے کا کھانا بھی دوسروں کے سامنے کرتے تھے، اتنی محبتیں بکھیرتے تھے۔ لیکن یہ نرم مزاج، یہ محبتیں بکھیرنے والے، یہ الفتیں بکھیرنے والے جب کافروں کے مقابلے میں آتے ہیں تو پھر ان کے پاؤں لڑکھڑاتے نہیں ہیں۔ پھر ایک صحابی جبل استقامت ہے،
پھر ایک ایک صحابی پہاڑ کی مانند ہے، ان کو کوئی ہلا کے تو دکھائے۔ اب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے عمرو بن عبد ود کا مقابلہ کیا میدان بدر میں، احد میں، خندق میں، تبوک میں نہیں جا سکے، اور اس کے بعد خیبر میں۔ ان میں سے میں نے ایک ایک واقعہ نقل کر کے اجمالی طور پر آپ کا ذکر کرتے ہوئے آگے چلنا ہے۔ امید ہے آج آپ جناب حیدر کرار شیر خدا کے ذکر خیر سے اپنے قلوب کو منور کر کے جائیں گے۔ ابتدا کرتے ہیں بدر کے میدان سے، نہیں میں اس سے بھی پیچھے جانا چاہتا ہوں۔ رسول عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش عظمیٰ یہ تھی کہ میرا جو قبیلہ ہے ان کے لوگ اسلام قبول کر لیں، تو آپ نے تمام لوگوں کو دعوت پر بلایا اور ایک دسترخوان پر بٹھا دیا۔ ایک دسترخوان پر جب آپ نے بٹھا دیا نا، سب کو کھانا کھلایا، کھانا کھلانے کے بعد رسول عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مدعا پیش کیا۔ حضور نے جب اپنا مدعا پیش کیا تو اب یہی لوگ تھے جو کہ آپ کے جانی دشمن بن گئے۔ آپ نے فرمایا کون کون میرا ساتھ دے گا؟ کوئی کھڑا نہ ہوا۔ اس وقت اگر کسی نے آپ کا ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا اور بے خوف و خطر، یہ کوئی پرواہ نہیں کی کہ قریش والے کیا کہیں گے، یہ کوئی پرواہ نہیں کی کہ مکے والے کیا کہیں گے، اس وقت اگر میرے نبی کا ساتھ دینے کے لیے جو کھڑے ہوئے وہ ایک 9 عمر کے بچے، جس کو بعد میں امت محمدیہ نے شیر خدا کے نام سے یاد کیا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کھڑے ہوئے فرمایا یا رسول اللہ میں آپ کا ساتھ دوں گا، میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ آپ کا ساتھ بچپن سے دیا، اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بچوں میں سے سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا وہ کون ہے؟ علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر ایسا ساتھ دیا کہ بڑھاپے تک دین کا ساتھ ہی رہے۔ دین کو تقویت ملی تو اس بچے کی وجہ سے، دین کو عظمت ملی تو اس بچے کی وجہ سے، دین کو طاقت ملی تو اس بچے کی وجہ سے، نبی کائنات کے بازو مضبوط ہوئے تو جناب علی المرتضیٰ کی وجہ سے۔ رسول عرب و عجم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب بیٹی کا نکاح کا وقت آیا تو رسول عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں دی، اور عامر بن عاص کو، حضرت ابو العاص کو 1 بیٹی دی، اور جب اپنی لخت جگر کی باری آئی، آپ بڑی محبت کرتے تھے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، رسول عرب و عجم نے کس کا انتخاب کیا؟ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا۔ اب بدر کا میدان ہے، بدر کے میدان میں جب بھی پہلے جنگوں کے کچھ اصول ہوتے تھے، جیسے اب جنگیں ہوتی ہیں ویسے نہیں ہوتی، یہ تو درندگی ہے۔ پہلے جنگوں کے کوئی اصول ہوتے تھے، میدان منتخب کیا جاتا تھا کہ پتہ تو چلے کہ زور بازو ہے کتنا، کسی میں طاقت ہے کتنی۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ بدر کے میدان میں بے تیغ مسلمان میدان بدر میں آئے۔ اللہ آپ سب کو بدر کا میدان دکھائے۔ میں نے اپنے دوست سے خواہش کی، میں نے کہا یار میں میدان بدر میں جانا چاہتا ہوں۔ ارادہ خیبر کا بھی تھا، لیکن والدہ اور والد میرے ساتھ تھے، ان کی طبیعت کو سامنے رکھتے ہوئے میں اتنا لمبا سفر نہ کر سکا۔ زندگی رہی تو خیبر کا میدان بھی میں نے دیکھنا ہے۔ میں نے اسے کہا مجھے میدان بدر میں لے کے چلو۔ میں میدان بدر میں گیا اور میں نے وہ جگہ دیکھی۔ میں نے کہا اچھا یہ وہ مارکا ہے جو مسلمانوں کا پہلا مارکا تھا۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی۔ فضائے بدر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو دونوں جنگیں بالکل آمنے سامنے، صف بندی ہو گئی۔ اب ادھر سے 3 بندے بھیجے جاتے ہیں، عتبہ، شیبہ اور ولید، اور ادھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی اب جو سپہ سالار اعظم ہیں وہ انتخاب کر رہے ہیں کس کا انتخاب ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا، جن کو سید الشہداء کہا گیا۔ آپ نے فرمایا آپ جائیں گے۔ دوسرے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوا، اور تیسرے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا انتخاب ہوا۔ اب حضرت علی، حضرت عبیدہ اور حضرت حمزہ میدان میں آئے۔ ادھر سے بھی 3 انہوں نے بڑے کڑیل جوان بھیجے جن کا تجربہ تھا۔ مسلمانوں کی تو پہلی جنگ تھی،
یہ تو مسلمان تو پہلی جنگ لڑ رہے تھے، اور وہ تو تھے ہی جنگجو، گھڑ سواری وہ جانتے تھے، نیزہ بازی وہ جانتے تھے، تلوار چلانا وہ جانتے تھے۔ اب یہ میدان میں اترے ہیں، میدان میں اترے، وہ اپنے لات منات عزا اور حبل کو یاد کرتے ہوئے میدان میں اترے، اور ادھر سے جناب حیدر کرار نے نعرہ تکبیر لگا کر میدان میں اندر داخل ہوئے۔ یہ یاد رکھیے، کافروں کے سامنے جب نعرہ تکبیر لگتا ہے نا تو ان کی ٹانگیں کانپ جاتی ہیں، آج بھی ان کی ٹانگیں کانپتی ہیں۔ جب کوئی نعرہ تکبیر لگاتا ہے تو سپر پاور کے بھی ٹانگیں کانپ جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے سپر پاور کو گھٹنے ٹیکتے ہوئے؟ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ یہ پاکستان کی ایجنسیوں کے سامنے آ کے ہاتھ جوڑے، خدا کے لیے ہماری جان چھڑاؤ ان پگڑیوں والوں سے، ہماری جان چھڑاؤ یہ شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنے والوں سے، یہ لمبی قمیضیں پہننے والوں سے ہماری جان چھڑاؤ۔ پھر ہمارے ہی جو وزیر خارجہ ہے وہ درمیان میں آئے اور انہوں نے صلح کروائی اور اپنی فوجیں لے جانے پہ مجبور ہوئے، منہ کالا کر کے یہاں سے گیا ہے۔ اسی ارادے کے ساتھ وہ میدان بدر میں اترے کہ ایک ہی جنگ میں یہ ہمارے سامنے کیا ہے، یہ 313، اور ان 313 کے لیے ان کو پتہ ہی نہیں یہ دعا کون کر رہا ہے۔ رسول عرب و عجم نے اپنے چھپر کے نیچے سر سجدے میں جھکایا ہوا ہے، اور آپ نے دربان کو کہا کوئی اندر نہ آئے، میں نے کچھ اللہ سے باتیں کرنی ہے۔ ہاں ایک شخص آئے تو اس کو روکنا نہیں۔ فرمایا وہ کون ہے؟ فرمایا وہ میرا یار ابو بکر ہے۔ وہ اندر آئے تو اس کو آنے دینا، اس کو نہیں روکنا۔ جناب ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں گیا، میں نے دیکھا کہ جناب رسول عرب و عجم سر سجدے میں، میں واپس چلا گیا، میں پھر آیا تو حضور کا سر سجدے میں، آنکھوں سے آنسو رواں، اور میں پھر گیا اور میں پھر واپس آیا تو حضور کا سر سجدے میں۔ کہنے لگے مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ کہیں حضور کی روح پرواز تو نہیں کر گئی۔ میں نے رسول عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا اور حضور نے میری آہٹ محسوس کی، اور آپ نے یہ محسوس کر لیا کہ کوئی آ گیا ہے، اور آپ دعا میں کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ یہ جو میں مٹھی بھر مسلمان لے آیا ہوں، اگر یہ زندہ نہ رہے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ میری بساط میں یہ تھا، میری ہمت میں یہ تھا کہ میں نہتے لے کر آ گیا، اب ان کی مدد کرنا تیرا کام ہوگا۔ اب حضور نے دعا کی ہوئی ہے، مولانا موجود ہیں، اللہ نے قرآن میں سورہ انفال میں کیا کہا؟ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، اللہ نے پھر 1000 فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے اتار دیے۔ آپ نے فرمایا ظاہراً تمہارے ہاتھ میں چھڑی ہے، لیکن یہ تلوار کے 2 ٹکڑے کرنے پر قادر ہے۔ ایک صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس تلوار نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ نے فرمایا یہی لے لے۔ وہ کہتے ہیں میں تلوار کو مارتا تلوار کے 2 ٹکڑے ہو جاتے، میں ہود کے اوپر مارتا ہود کے ٹکڑے ہو جاتے، میں ڈھال کے اوپر مارتا ڈھال کے 2 ٹکڑے ہو جاتے، کیونکہ وہ مخلوق آئی تھی جس کو صرف حضور کونین ہی دیکھ رہے تھے۔ اور صحابہ کہتے ہیں جب کافروں کی گردنیں دور سے گرتی ہوئی دکھائی دی، پھر ہمیں محسوس ہوا کہ اللہ کی مدد آ چکی ہے، آج بھی اللہ کی مدد آ سکتی ہے۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار اب بھی۔ کافروں نے 3 بندے بھیجے اپنے چن کے، جب بندہ اپنے سب سے پہلے اپنے چن کے بندے بھیجتا ہے۔ جب کوئی کرکٹ میچ ہو رہا ہو تو پہلے اوپننگ کس کو بھیجا جاتا ہے؟ جو اچھا ہٹر ہو، جو پچ پہ سٹے کرنے والا ہو، تجربہ کار ہو۔ تو اسی طرح میدان جنگ میں بھی انہوں نے اپنے تجربہ کار بندے بھیجے۔ رسول عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 تو ذرا بڑی عمر کے بھیجے، اور ایک چھوٹا بچہ بھی بھیج دیا جس کو بعد میں شیر خدا کہا گیا۔ آپ نے فرمایا حیدر اب جائیں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے جب نعرہ تکبیر بلند کیا نا، کافر تو ایک بار کانپ گئے۔ وہ لات اور منات اور عزا اور حبل کی بات کرتے ہوئے آئے، اپنے بتوں کو یاد کرتے ہوئے آئے، اور یہ مسلمان صحابہ جو تھے نعرہ تکبیر لگا کر میدان کے اندر آ گئے۔ اب دونوں سامنے، 3 بندے اس طرف سے ہیں، 3 اس طرف سے۔ لوگ ایڑیاں اٹھا کر دیکھنے لگے۔ جب میرے نبی کائنات کی طرف تینوں صحابہ نے دیکھا، حضور نے اپنی پلکوں سے اشارہ کیا، پکڑ لو ان کو، نپ لو انہوں، آج چھوڑنا نہیں ہے، آج بدلے لینے ہیں سارے مکے والے، آج ہتھے چڑھ گئے ہیں۔ رسول عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، اطمینان تھا، کیونکہ جو بات اللہ سے رات کو ہو چکی تھی وہ کسی کو خبر ہے، حضور کو اللہ بتا چکے تھے یہ فتح آپ کے مقدر میں ہے۔ لیکن فتح گھر بیٹھے نہیں ملتی، حضور کو پتا تھا بدر میں ہم نے جیتنا ہے، اللہ نے بتا دیا تھا، لیکن اسباب کو اختیار کرنے کا حکم جنگ بدر میں اللہ نے سکھایا ہے۔ تلوار کو پکڑنا، اسلحہ کو پکڑنا، اسلحے کی تیاری کرنا،
रसूल अरब व अजम ने सिखाया है। ये जो आज हम असले की दौड़ में आगे जा रहे हैं, ये हमें अल्लाह के नबी ने सिखाया है। असलहा असबाब इख्तियार करके तवक्कुल किस पे रखना है? काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग बिलड़ता है सिपाही। अब जंग शुरू हुई, काफिर इधर से देख रहे हैं, मुसलमान इस तरफ से देख रहे हैं। हजरत हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने मद्दे मुकाबिल का काम तमाम कर दिया। हजरत अली करमल्लाहु वजहहु ने तो देरी नहीं न लगाई, एक ही वार के अंदर सर तन से जुदा कर दिया और लाश वो पड़ी हुई है और कांप रही है, आंखें अभी अपने जिस्म को तड़पता हुआ देख रही थी। इतने में देखा कि अब हजरत उबैदा को उनके मद्दे मुकाबिल ने जख्मी कर दिया। आप उसको छोड़कर उसकी तरफ लपके और उसका भी काम तमाम किया। हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु मुस्कुराते हुए अपने साथियों के दरमियान वापस पहुंचे और आपने हज़रत उबैदा को उठाया, ज़ख्मी हालत में रसूल अरब व अजम के पास पहुंचा दिया। ये हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा बहादुरी के निशान का नाम क्या है? निशान हैदर। निशान हैदर। हर सहाबी शुजाअत और बहादुरी वाला है, लेकिन इनमें से फिजिकली जो सबसे ज्यादा मजबूत अपने आसाब वाला बहादुर सहाबी है वो हजरत अली उल मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। कोई जवान कड़ियल नहीं थे। एक दफा कूफे में ना आपने लोगों की दावत की तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब खैबर का किला मैं आगे बयान करूंगा, खैबर का आपने किला जो उठा के फेंक दिया दरवाजे को, तो आपका बड़ा शोरा था। तो एक नौजवान को दिल में चार मुआ कि मैं भी जाके देखूं अली है कौन, जिसका रोब आज भी यहूदियत पे तारी है। अली है कौन जिसकी आज भी हैबत यहूदियों पे तारी है। वो निकले तो हज़रत अली बैठे हुए थे, उन्होंने पूछा यार वो फातिह खैबर कौन है, वो अली उल मुर्तजा कौन है? तो आप अखरोट चबा रहे थे लेकिन अखरोट टूट नहीं रहा था। तो वो लड़का बड़े हैरान होकर देखने लगा, ये हैं जिन्होंने खैबर का किला उखाड़ के फेंक दिया था, दरवाजे को उखाड़ के फेंक दिया था। वो ज़हन में सोचने लगा तो अखरोट नहीं टूट रहा, ड्राई फ्रूट को खा रहे थे वो नहीं टूट रहा, खैबर का किला किस तरह इन्होंने उखाड़ के फेंक दिया था। हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु ने जब उसके चेहरे के रंग देखे ना, आपने फरमाया इधर आ, तो क्या सोच रहा है? फरमाया मैं ये सोच रहा हूं जिससे एक ड्राई फ्रूट नहीं टूट रहा, उन्होंने खैबर के दरवाजे को किस तरह उखाड़ के फेंका था। आपके अंदर जलाल पैदा हुआ। आपने फरमाया खैबर के दरवाजे को एक बार फिर तू लेके आ, उखाड़ के फेंकना मोहम्मद के अली का काम होगा। ये मेरी जिस्मानी ताकत है लेकिन उसको मैंने ईमानी ताकत के साथ उखाड़ के फेंका था। आपका रंग सुर्ख हो गया। आपने फरमाया हाँ हाँ, जिस जलाल में अब आप हैं, एक क्या कई खैबर के दरवाजे हो आप उखाड़ के फेंक सकते हैं। हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु की इतनी शान थी। और खंदक के मौका पर जब उस अमर बिन अब्द वुद ने कोई किसी काफिर और जंगजू और घुड़सवार में ताकत ही नहीं थी कि वो खंदक को क्रॉस करके अंदर आ सके, लेकिन एक पहलवान द्यो हैकल सिफ्त जो उसको उबूर करने में कामयाब हुआ, उसका नाम था अमर बिन अब्द वुद। वो मैदान में आया और उसने कहा है कोई मुसलमानों में से? अपनी तलवार को उसने ऐसे हवा में लहराया, हवा में लहराता हुआ आया। उसने कहा है कोई मुसलमानों में से जो मेरा सामना करे? अब मैं जब नाम लेने लगा हूं ना तो आपने उसकी मोहब्बत में सुभान अल्लाह कहना। उसने कहा है कोई जो मेरे मुकाबले में आ सके? तो हुजूर के बोलने से पहले जनाब अली मुर्तजा खड़े हो गए। फरमाया मैं जाऊंगा। फरमाया आपका अली? फरमाया अली बैठ जाओ, पता नहीं है अमर है। अली की उम्र उस वक्त 20+21, 3 के राउंड अबाउट होगी। कड़ियल जवान, 20-21 साल के जवान, इससे जायद नहीं थी। आपने फरमाया अली बैठ जाओ, पता नहीं है अमर है। जो 100 पहलवानों का अकेला मुकाबला करता है, 100 जंगजुओं का अकेला मुकाबला करता है, अली बैठ जाओ। उसने फिर कहा कहां गए मुसलमान? सन्नाटा छाया हुआ है कोई जो अमर का मुकाबला कर सके? हज़रत अली फिर खड़े हुए। आपने फरमाया मैं जाऊंगा। आपने फरमाया अली बैठ जाओ, पता नहीं है अमर है। तीसरी बार उसने फिर कहा। जब तीसरी बार कहा ना, फरमाया या रसूलल्लाह मुझे रोकिएगा ना, अब अली को मैदान में उतरने दें, इसको बताऊं तो सही जरा। आपने या रसूलल्लाह, आपने फरमाया अली इधर आओ मेरे सामने। आपने हाथ उठाए
اور آپ نے جناب علی المرتضیٰ کے لیے دعا کی. جب آپ نے حضرت علی المرتضیٰ کے لیے دعا کی اور آپ نے فرمایا یا رسول اللہ اپنا دست شفقت علی کے سینے پہ رکھ دیں. اپنا نبی کائنات کا دست شفقت جناب علی جن کا آج 13 رجب جو ہے یوم ولادت ہے، میں ان کا تذکرہ کر رہا ہوں. یوں ہاتھ رکھوایا اور آپ نے اپنی ذوالفقار پکڑی ہاتھ میں، اپنی تلوار پکڑی اور آپ اپنی تلوار کو ایسے زمین میں گاڑتے ہوئے آگے گئے. اس کے بالکل سامنے جا کر کھڑے ہو گئے. اس نے ایسے دیکھا اور اس نے کہا کون ہو تم؟ اس نے کہا میں علی. فرمایا علی بن عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے ہو؟ کہا نہیں، علی بن ابو طالب. وہ کہنے لگا اور تو میرا بھتیجا لگتا ہے، جا میں بچوں کے ساتھ نہیں لڑتا، کسی بڑے کو بھیج. جا کسی بڑے نو بھیج، تو بچہ ہے. اب جو جملہ کہنے لگا ہوں آپ کی محبت میں اضافہ ہونا چاہیے. اگر اس جملے سے آپ کا دل دھڑکے تو دھڑکن کو سبحان اللہ میں بدلیے گا. یہ جملہ میں کہنے لگا ہوں. اس نے کہا ہوگا علی تو بچہ ہے. جناب علی نے کہا ہوگا تو اس بچے سے آج بچ کے دکھا، پھر آج علی سے بچ کے دکھا. حضرت علی روایت میں آتا ہے جب حضرت علی نکلے نا رسول پاک سے مصافحہ کر کے جب نکلے تو حضرت علی نے یہ الفاظ کے یہ جملہ کہتے ہوئے نکلے. فرمایا او عمر بن عبد ود، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے اور حیدر شیر کو کہتے ہیں، اور میں حیدر بھی وہ ہوں جو کرار ہے. کرار اس شیر کو کہتے ہیں جو پلٹ پلٹ کر حملے کرتا ہے، میدان سے بھاگتا نہیں ہے. میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے اور میں حیدر کرار ہوں. حیدر عربی میں شیر کو کہتے ہیں اور کرار اس کو کہتے ہیں جو بار بار حملہ کرتا ہے. یہاں پر مجھے اقبال کا ایک شعر یاد آ گیا. جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ. حضرت حیدر کرار نے کوئی اپنا آشیانہ نہیں بنایا، وہ تو مرد قلندر تھے. حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا. ٹوٹے جو شاہ مرداں تھے، شاہ یزداں تھے. حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا. ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا. گرتے ہیں بڑے شوق سے دریا سمندر میں، سمندر کسی دریا میں نہیں گرتا. بھائیو اقبال نے فرمایا کہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. یہ جناب حیدر کرار کی بات کر رہا ہوں. ہوا میں تلوار لہرائی ہوئی ہے. فرمایا جاؤ تم میرے بھتیجے ہو، کسی بڑے کو بھیجو. فرمایا نہیں، علی جب میدان میں آ جاتا ہے پھر واپس نہیں جاتا. علی جب میدان میں آتا ہے تمہیں پتا چلے گا. آج جب اس نے چیلنج دیا نا حضرت علی نے، حضرت علی نے فرمایا جملہ کیا کہا؟ حضرت علی نے فرمایا آج تو علی کے ہاتھوں سے بچ نہیں سکتا. اس کو غصہ آیا، اس نے پہلا وار کیا. وہ تھا جو ایک ہی وار میں جسم کے 2 ٹکڑے کر دیتا تھا. اس نے پہلا وار کیا اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ انہیں اپنے ڈھال آگے کی. ڈھال ٹیڑھی ہو گئی، اتنا زور کا وار تھا. وہ وار کر کے آگے کو گیا. جب وہ پلٹ کے دوبارہ آیا نا، حضرت علی اس طرف چہرہ کر لیا ہوا تھا اتنی دیر میں. اس نے پھر وار کیا، ڈھال ٹکڑے ہوئی اور نیچے گر گئی. اب یہ ہے کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بلڑتا ہے سپاہی. ڈھال جو زخموں سے وار سے بچاتی ہے، اب خالی ہاتھ میں ذوالفقار ہے، خالی ہاتھ میں اللہ کی تلوار ہے، اللہ کے نبی کی تلوار ہے ہاتھ میں. اور تیسرا جب وار کیا یوں کندھے پہ لگا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے، اور آپ خون نکلا. جب خون نکلا نا تو جلال میں آ گئے، رعب میں آ گئے، رنگ سرخ ہو گیا اور جسم ایسے کانپنے لگا کہ قوت ایمانی اندر داخل ہو رہی ہے. اب وہ اپنے گھوڑے پہ جب تیسری مرتبہ گھوم کر آیا نا تیزی کے ساتھ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ اپنے قدموں پہ کھڑے ہو گئے، اپنے قدموں کو جما لیا. اور جب اپنے قدموں پہ کھڑے رہے اور تلوار کو یوں پکڑ کے اب دونوں طرف سے ایڑیاں اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے ہیں. کفار کو پتا ہے کہ مرحب اندر گیا ہوا ہے. ادھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پریشان و پشیمان ہیں کہ علی میدان میں ہے، کیا بنے گا. اب گھوڑا دوڑ رہا ہے دونوں طرف سے، دھول مٹی اڑ رہی ہے، کوئی پتہ نہیں کہ گرد و غبار کے اندر کیا ہو رہا ہے. وار علی پہ ہو رہے ہیں کہ وار مرحب پہ ہو رہے ہیں.
ادھر بے چینی ہے، اضطراب ہے، بے قراری ہے، علی کو کچھ ہو نہ جائے۔ یقین کیجئے میں اپنے ایموشنز پہ قابو نہیں رکھ پا رہا۔ میں آپ کو خندق کے میدان میں لے کے جانا چاہتا ہوں کہ وہاں پر ہوا کیا تھا، وہاں پر اللہ کا شیر لڑا کس طرح تھا، وہاں پر اللہ کے شیر نے مقابلہ کس طرح کیا تھا، جو 100 پہلوانوں کا اکیلا مقابلہ کرتا تھا۔ ذرا سوچئے اگر ہمارا سگا بھائی، ہمارا دوست پیارا میدان جنگ میں ہو اور کوئی چیز نظر نہ آ رہی ہو تو پریشانی اور پشیمانی تھی۔ جب تیسری مرتبہ وہ آیا، حضرت علی اپنے قدموں پر کھڑے ہو چکے تھے، آپ اپنے جسم کو سنبھال چکے تھے، مضبوط کر چکے تھے۔ وہ گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا ایک ہاتھ کے ساتھ، اور دوسرے ہاتھ میں اس نے تلوار پکڑی ہوئی تھی، اور اس نے ڈھال لگاموں کے ساتھ ڈھال کو پکڑا ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ، جب وہ گھوڑا قریب آیا نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر کہا اور ہوا میں معلق ہو گئے۔ ایسے چھلانگ لگائی اپنے قدموں کے ساتھ، قوت ایمانی کے ساتھ اوپر گئے، اور اوپر جا کر اپنے آپ کو ہوا میں معلق کر دیا۔ اتنی دیر میں وہ گھوڑا بھی آپ کے قریب آ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے اوپر سے تلوار ماری، اس کی تلوار نے تو صرف یہ زخمی کیا تھا جو 100 پہلوانوں کا اکیلا مقابلہ کرتا تھا۔ حضرت علی کی جب تلوار چلی، آپ نے اس کی ڈھال کو بھی کاٹ دیا، اور اس کے بالکل سر کے اوپر آ چکی تھی تلوار، اس سے ڈھال آگے کی، ڈھال کے اوپر جب آپ نے تلوار ماری، اتنی زور سے تلوار ماری کہ تلوار نے ڈھال کو 2 ٹکڑے کیا۔ 2 ٹکڑے کرنے کے بعد اس کے سر پہ سیدھی تلوار آئی، اس کے سر کو چیرتی ہوئی جبڑے تک چیر دی، اور نیچے آنے سے پہلے دوسرا وار کر کے عمرو بن عبد ود کے سر کو تن سے جدا کر کے زمین کے نیچے پھینک دیا۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان حیدر کرار۔ اب کوئی پتہ نہیں اس گرد و غبار میں کیا ہو رہا ہے۔ صحابہ بے چین اور اضطراب اور ایڑیاں اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے ہیں۔ اتنے میں اس گرد و غبار سے نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند ہوا، نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند ہوا۔ جب یہ اللہ اکبر کی آواز بلند ہوئی نا، میرے نبی کائنات اپنی مسند سے اٹھے، آپ نے فرمایا علی نے عمرو بن عبد ود کو ڈھیر کر دیا ہے۔ بلکہ میں جملہ تبدیل کروں گا، حضور کونین نے کہا میرے شیر نے ایک گیدڑ کو ڈھیر کر دیا ہے۔ اچھا پھر یہاں پر لکھا ہے جب آپ نے اس کو قتل کیا نا، آپ نے اپنے پاؤں کو اس کے سینے پر رکھا۔ آئے اللہ کا شیر دیکھو کس طرح لڑتا ہے، اور اس کو رکھ کے نا اوپر پاؤں، آپ نے فرمایا تو بے وقوف وہ ہے جو بتوں کا مددگار تھا، میں علی شیر وہ ہوں جو رب محمد کا مددگار ہوں۔ اور آپ ایسے ہوا میں تلواریں لہراتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے، جب اللہ اکبر کی صدا ادھر سے بلند ہوئی، سارے صحابہ میدان میں کود پڑے اللہ اکبر کہہ کے۔ ایسے ہوا ہوگا کہ علی کو کندھوں پہ اٹھا لیا ہوگا، علی تیرے ورگا آنے ہی کوئی نہیں زمانے میں۔ اس نے کہا نا مرحب دو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا، مرحب دو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا۔ اب یہ اٹھنے کا نہیں، یہ مارا علی کا ہے، اس کو علی نے مارا ہے، یہ اٹھ نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی، اے قربان جاؤں، وقت بالکل قلیل ہے، میں آپ کو خیبر کے میدان میں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ رات کا وقت ہے، خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا، حضور پریشان، معاف کیجیے گا، صحابہ پریشان ہیں، حضور مطمئن ہے، صحابہ پریشان ہے، یہ فتح کیوں نہیں ہو رہی؟ سارے اندر تھے نا یہودی، اندر سے حملے کرتے تھے، باہر نہیں آتے۔ کافروں کا شروع سے وتیرہ رہا ہے، چھپ کے وار کرتا ہے اور پھر کمر پہ وار کھاتا ہے۔ جو مسلمان ہے وہ علل اعلان وار کرتا ہے اور سینے پر وار کھاتا ہے، سینے پر وار کھاتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سینے پر وار کھائے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پریشان نہ ہو، صبح جس کے ہاتھ میں تلوار دوں گا اللہ اس کے ہاتھوں سے خیبر کے قلعے کو فتح کر دیں گے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں ساری رات سویا ہی نہیں کہ میرا نام نہ لے لیا جائے۔ صحابہ بے چین تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، بڑی پیاری بات ہے، کہیں سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ میرے نبی کے قریب آئے، فرمایا یا رسول اللہ میرے کان میں بتا دیں کہ اس کا نام کیا ہے جس کے ہاتھ میں صبح آپ جھنڈا دیں گے۔ میرے نبی مسکرائے، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ صبح میں اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا۔ وہ اور قریب ہوئے کہ میرا نام بتانے لگا، آپ نے فرمایا صبح میں اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اگلا جملہ سنیے، فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔
آپ خوش ہوئے. اب آپ نے اس کو ہڈن رکھا, آپ نے اس کو چھپا کے رکھا. صبح صبح جب آپ اپنی مسند پر تشریف فرما ہوئے, سارے صحابہ منتظر ہیں کہ جھنڈا کس کو دیا جائے گا. آپ نے فرمایا علی کدھر ہے؟ اینا علی ابن ابی طالب, علی کدھر ہے یا رسول اللہ, علی کدھر ہے؟ آپ نے فرمایا علی کے خیمے میں پہنچے. علی حضور نے یاد کیا ہے. وہ کیسا منظر ہوگا, علی حضور نے یاد کیا. علی بے چین ہے, آنکھوں میں آشوب چشم ہے. علی اپنی آنکھوں کو پکڑے ہوئے حضور کے پاس ہے, آنکھیں کھل نہیں رہی, آنکھوں سے پانی نکل رہا ہے, شدت تکلیف ہے. فرمایا علی کیا ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ آنکھوں میں تکلیف ہے, شدت کی تکلیف ہے. فرمایا علی ہاتھ ہٹا دیجئے. فرمایا ہٹایا نہیں جاتا. فرمایا علی ہاتھ تو ہٹائیے, قربان جاؤں ان آنکھوں پر بھی جن کو سرما میرے نبی کا لعاب لگ گیا ہو. حضور نے اپنے لعاب مبارک جو میرے نبی کے منہ مبارک کے اندر سے لعاب نکلا. اچھا یہاں پر ایک جملہ کہنے لگا ہوں, علی وہ ہیں جنہوں نے میرے نبی کے ہونٹ مبارک کے ساتھ لگے ہوئے لعاب کو اپنی آنکھوں میں ضم کر دیا. علی کی اولاد وہ ہے جنہوں نے ڈائریکٹ میرے نبی کے ہونٹوں سے لعاب مبارک کو لے لیا ہے, جن کو گھٹی میرے نبی نے اپنے لعاب سے دی ہو, جن کو بوسے میرے نبی کائنات نے دیے ہوں. اہل بیت کے دیوانوں, اہل بیت سے سچی محبت کرنا, دوغلی پالیسی نہ اختیار کرنا, اہل بیت سے سچی محبت کرنا. وہ جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا, گھر کا گھر سپرد خدا کر دیا, کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام. اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام, اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. سامعین مکرم, میرے نبی نے لعاب مبارک نکال کر حضرت علی کی آنکھوں میں لگایا. حضرت علی, میں کہتا ہوں حضرت علی نے فرمایا ہوگا, حضرت علی سے بالکل درست ہوئے, فرمایا میری آنکھیں پہلے تو عقاب کی سی تیز دیکھتی تھی, اب اس سے بھی تیز دیکھنا شروع ہو گئی ہے. اور پھر ٹھنڈ کلیجے تک تو گئی ہوگی نا, ٹھنڈک دل تک تو گئی ہوگی نا. لعاب تو دیکھیے نا کس کا لگ رہا ہے. یہ لعاب یہ جناب ابو بکر کی ایڑی پر بھی لگا ہے, اور ٹھنڈ پاؤں سے کلیجے تک گئی تھی. یہ لعاب آنکھوں پہ لگا تو ٹھنڈ کلیجے تک گئی ہے. حضور کے ہر صحابی کی شان بڑی اعلیٰ ہے. حضور نے جھنڈا میرے نبی حیدر کرار کے ہاتھوں میں دیا. 40 گز لمبا تھا خیبر کا دروازہ, فتح نہیں ہو رہا تھا. حضرت علی نے تلوار ہاتھ میں لی, تلوار ہاتھ میں لے کر تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے خیبر کے دروازے کو پکڑا. جب آپ پر روب اور تاری ہوتا نا, آپ کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا. جب اذان ہوتی تھی تو آپ کا رنگ پیلا پڑ جاتا تھا. تو لوگ کہتے تھے علی کیا ہوا, یہ اللہ کے شیر کو کیا ہو گیا؟ رنگ پیلا اس وقت پڑتا ہے جب کمزوری محسوس کرتا ہے بندہ, جب ڈر اور خوف محسوس کرتا ہے. فرمایا علی آپ کا رنگ متغیر کیوں ہو گیا, پیلا رنگ کیوں پڑ گیا؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے بلا کون رہا ہے؟ اللہ بلا رہا ہے, اللہ کے پاس جانے کا وقت ہو گیا ہے. جب اللہ کی آواز سنتے, اذان کی آواز سنتے تو آپ کا رنگ متغیر ہو جاتا, اور جب آپ میں ایمانی طاقت پاور بھر رہی ہوتی تو آپ کا رنگ سرخ ہو جاتا تھا, کپ کپی تاری ہوتی تھی, اور کپ کپی کے آنے کے بعد مضبوط ہو جاتے تھے. آپ نے دونوں ہاتھ, صحابہ دیکھ رہے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ رہے ہیں, اور وہ بڑے بڑے فرشتے جبریل, میکائیل, اسرائیل, اسرافیل, اور سب دیکھ رہے ہیں, اور اللہ بھی دیکھ رہے ہیں. دیکھو میرے بندہ مومن کی طاقت کسے کہتے ہیں, آؤ تمہیں میں دکھاؤں بندہ مومن کسے کہتے ہیں, آؤ میں تمہیں بتاؤں عشق کسے کہتے ہیں, آؤ میں تمہیں دکھاؤں کہ قلندر کسے کہتے ہیں, قلندر دوراں کسے کہتے ہیں, شاہ مرداں کسے کہتے ہیں, شاہ یزداں کسے کہتے ہیں. دونوں ہاتھوں سے خیبر کے دروازے کو اکھاڑ کر وہ پھینک دیا. اس نے کہا دیوار ہلتی ہے, در کانپ جاتا ہے. دیوار ہلتی ہے, در کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کے آج بھی خیبر کانپ جاتا ہے. میں نے پچھلے دنوں ایک پوسٹر دیکھا, یہودیوں کے نوجوانوں نے اٹھایا ہوا تھا. انہوں نے سٹرائک کی, اور انہوں نے ہمیں چیلنج کیا اس ایک جملے نے. جملے اس پہ لکھا کیا ہوا تھا, خیبر واز یور لاسٹ چانس, کہ خیبر وہ آخری موقع تھا مسلمانوں جو تم ہم سے جیت چکے تھے, اب تم ہم سے جیت نہیں سکتے. یہ ہمیں چیلنج دیا, اور خیبر واز یور لاسٹ چانس, کہ تم نے ہمیں خیبر میں شکست دی ہے. نہیں نہیں نہیں, یہ ان کی بھول ہے.
آج بھی حیدر کرار کی روح جو ہے آج بھی مرد قلندر کے اندر موجود رہے گی انشاءاللہ. آج ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا. ہمارے یہاں ہم مسلمان جو ہے وہ غیرت ایمانی کے ساتھ لڑتا ہے. آپ کو 1965 کی جنگ یاد نہیں ہے؟ وہ کون سا جذبہ تھا جو ٹینکوں کے نیچے گھس گیا تھا اپنے سینوں کے اوپر بمب باندھ کر؟ وہ غیرت ایمانی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار یہ کتنے پیارے صحابی تھے. بات ختم کرتا ہوں. حضرت یہ پیارے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی فرماتے ہیں جب آپ کو ابن ملجم نے مسجد میں جاتے ہوئے وار کیے نا تو آپ گر گئے نیچے. چھپا ہوا تھا وہ. فجر میں آپ اندھیرے میں نماز پڑھانے کے لیے آ رہے تھے. اس نے آگے آ کے تو ابن ملجم ملعون نے وار کیے. آپ گر گئے. آپ کو جب نماز پڑھنے کے بعد آپ کو جب لایا گیا اور ابن ملجم کو بھی سامنے کیا گیا تو ابن ملجم کانپ رہا تھا, ہانپ رہا تھا. ہم جیسا کوئی ہوتا کہتے فوراً اس کی گردن اتار دو. آپ نے اپنے صحابی کو, اپنے قریبی کو کہا پانی لاؤ گلاس میں, مجھے لگتا ہے میرے قاتل کو پیاس لگی ہوئی ہے, اس کو پانی پلایا جائے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایک پہلوان کے ساتھ لڑ رہے ہیں. اس نے نیچے سے تھوک پھینکا, آپ کے چہرے پر گرا, آپ پیچھے ہٹ گئے. آپ نے اس کو چھوڑ دیا. فرمایا جا تو چلا جا. فرمایا علی مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی کہ تو چاہتا, میں نے تیرے غصے میں اضافہ کیا اور میں نے تھوکا, تو چاہتا مجھے یہیں پہ قتل کرتا تو آپ نے مجھے چھوڑ کیوں دیا؟ فرمایا پہلے میں اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہا تھا, اب تو نے جب مجھ پر تھوکا ہے تو میرے اندر میری اپنا غصہ بھی شامل ہو گیا. میں اپنے غصے کی وجہ سے تجھے قتل نہیں کرنا چاہتا, جا چلا جا. وہ لڑتے تھے تو اللہ کے لیے. من حب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. مومن کے اندر جب چار چیزیں آ جاتی ہیں تو اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے, وہ کسی سے نفرت کرتا ہے تو اللہ کے لیے, وہ کسی کو مال دیتا ہے تو اللہ کے لیے, کسی کو مال نہیں دیتا تو پھر بھی اللہ کے لیے. میں نبی نے فرمایا جس میں یہ چار چیزیں پائی جائیں گی فقد استکمل الایمان, اس کا ایمان کیا ہو جائے گا؟ مکمل ہو جائے گا. علی تو وہ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچے. فرمایا علی کدھر ہیں؟ فرمایا جی مسجد میں گئے ہیں. آپ کی جب بھی حضرت فاطمہ سے کوئی بات ہوتی میاں بیوی میں ہو جاتی ہے تو آپ غصے کی حالت میں نکلتے تو آپ کا ٹھکانہ دوسرا کیا ہوتا تھا؟ یا اماں فاطمہ کا گھر ہوتا تھا یا رسول کائنات کا در ہوتا تھا. وہاں سے در نبوی سے نکلتے تو در فاطمہ پہ پہنچتے, در فاطمہ سے نکلتے تو در مصطفیٰ پہ پہنچتے. یہاں پر میں اماں فاطمہ کی ایک بات کوٹ کرنا چاہتا ہوں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے جب میں فوت ہو جاؤں نا تو رات کے اندھیرے میں میرا جنازہ پڑھانا. فرمایا وہ کیوں؟ فرمایا کہ فاطمہ کا چہرہ یا مرتضیٰ نے دیکھا ہے یا مصطفیٰ نے دیکھا ہے. آج میرے گھر کی بیٹیاں یہ فلم سٹار ہیروئنز کو اپنا آئیڈیل بناتی ہیں. ارے کم عقلو, اماں فاطمہ کو اپنا آئیڈیل بناؤ, اماں عائشہ کو اپنا آئیڈیل بناؤ, میرے نبی کی بیٹیوں کو اپنا آئیڈیل بناؤ. او بھائیو, آپ لوگ کیوں یہ ٹک ٹاک سٹار کے پیچھے لگے ہوئے ان کو اپنا آئیڈیل بنا رہے ہو؟ آپ لوگ کیوں فیس بک سٹار کے پیچھے پڑے ہوئے ان کو اپنا آئیڈیل بنا رہے ہو؟ او بھائیو کیوں فلم سٹار؟ وہ تو آپ کو جانتے بھی نہیں ہیں. آپ کیوں کسی پولیٹیکل پرسنالٹی کو اپنا آئیڈیل بنائے ہوئے؟ وہ تو آپ کو جانتا نہیں ہے. آپ سارے نواز شریف کے نعرے لگاتے ہو, عمران خان کے نعرے لگاتے ہو, جی بھٹو کہہ رہا ہے. مجھے بتائیں نواز شریف آپ سے ملا ہے کبھی؟ بھٹو آپ سے کبھی ملا ہے؟ عمران خان کبھی آپ سے ملا ہے؟ یار جو آپ کو جانتا نہیں آپ اس کے نعرے لگاتے ہو. جو 1400 سال پہلے آپ کے لیے مسجد نبوی میں رو گیا اس کو نہیں آپ نعرے لگا کے یاد کر سکتے. ہمیں ان کو آئیڈیل بنانا چاہیے جو 1400 سال پہلے مجھے اور آپ کو یاد کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے, جو دنیا میں بھی ہمیں یاد کرتے ہیں اور آخرت میں بھی ہمیں یاد کرتے رہیں گے. ان کو ہمیں آئیڈیل بنانا چاہیے جو مجھ میں سے ہر ایک کو جانتے ہیں, ہر ایک کے لیے دعا کر کے چلے گئے ہیں. تو میرے بھائیو آج کا جو دن ہے وہ حضرت حیدر کرار کا نام. حضرت حیدر کرار سے ہم نے ایک بات سیکھی ہے, ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم. جب ہم نے آپس میں ہونا ہے تو پھر ہم نے مسلک کے اختلافات کی وجہ سے ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے نہیں لگانے. جب ہم آپس میں ہیں, ایک محلے میں رہتے ہیں تو ہم نے محبتیں بھی بانٹنی ہیں. جب ہم آپس میں ہیں تو ہم نے محبتیں بھی کھیرنی ہیں. لیکن جب کوئی میرے نبی کی ناموس پہ حملہ کرے تو پھر ہم نے آپس میں نہیں لڑنا, پھر ہم نے سیسا پلائی دیوار بن جانا ہے. جب کوئی صحابہ پہ حملہ کرے تو پھر ہم نے آپس میں نہیں جھگڑنا. جب کوئی اہل بیت کی شان میں توہین کرے پھر ہم نے آپس میں نہیں جھگڑنا. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے, تحفظ ناموس رسالت کے لیے نہیں کر رہے ہیں.
یہ کن کی ریلی جا رہی ہے جی؟ یہ بریلویوں کی جا رہی ہے۔ بریلویوں میں سے کس کی جا رہی ہے جی؟ فلاں کی جا رہی ہے۔ یہ کن کی؟ دیوبندیوں کی ہے۔ ان میں سے کس کی ہے؟ فلاں کی۔ یہ کن کی؟ اہل حدیثی ہے۔ اہل حدیثوں کی، اہل حدیث میں سے فلاں کی ہے۔ یار اتحاد کہاں چلا گیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وہ ہمیں جان چکا ہے۔ ڈیوائیڈ اینڈ رول ہمارے اوپر اپلائی کر، ان کو تقسیم کرو پھر ان کے اوپر حکومت کرو۔ صحابہ کے اندر اس وقت تک وہ کچھ نہ کر سکا جب تک وہ ایک تھے۔ جب انہوں نے سب سے پہلے انہوں نے صحابہ کی صفوں کے اندر گھس کر اختلافات پیدا کیے، اور اس کے بعد اس نے ڈیوائیڈ اینڈ رول کو اپلائی کر کے حکومت کو، خلافت عثمانیہ کو بھی الٹ دیا اس نے، اور ہر چیز کو تہہ تیگ کر دیا۔ میرے بھائیوں، ہو ہلکے یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ آئندہ جمعۃ المبارک، مجھے پتہ ہے میں حق نہیں ادا کر سکا چونکہ وقت بہت قلیل ہوتا ہے، آئندہ جمعہ ہمارا انشاءاللہ تعالی عنوان ہوگا ادراک ہے انگشت بدنداں شب معراج۔ معراج کی رات فہم و ادراک والے اپنے دانتوں میں انگلیاں دے کے سوچ رہے ہیں یہ کیسے ہوا ہوگا، تو جیسے ہوا تھا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، قرآن کی آیت کی روشنی میں معراج 2 جمعے پڑھانے ہیں ایک میں نے فلسفہ معراج بیان کرنا ہے، اور دوسرا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کس طرح ہوا تھا، میں نے اپنے نبی کی شان کو بیان کرنا ہے، بلغ العلا بکمالہ، اس کو بیان کرنا ہے۔ اللہ سے دعا اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔